اس لیے میں نے عرض کی، اس لیے کہ جس رسول کو بندہ رات کی تنہائی میں یاد کرتا ہو، اگر اس پر مصیبت آ پڑی ہو موت کے وقت، یہ دوست، یہ عیاش، یہ آوارے کوئی نہیں آتے۔ اگر تمہاری قبر میں بھی کوئی آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے گی، تو کیوں ان کو راضی نہیں کرنا چاہتے؟ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی پیغام تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں پر پھر نہیں مانا جائے گا۔ آج آ جاؤ، راضی ان کو کرو، اس نبی پاک کو راضی کر لو گے، دنیا سب تم سے راضی کرا دی جائے گی، لوگوں کے چہرے تمہاری طرف پھیر دیے جائیں گے۔ میں ایک ادنا سا کتا ہوں دربار مصطفیٰ کا، بلکہ اس میں بھی شمار ہو جائے تو قسمت کی بات ہے۔ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ ہماری اس سے زیادہ کی اوقات بھی نہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم نے لو لگائی تھی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، اور ہم نے سارا موضوع، سارا عنوان سمیٹ کر کے یہ طے کیا تھا کہ اب زندگی باقی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہی بولیں گے۔ یہ عرض کیا، عہد کیا تھا، اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں۔ سال نہیں گزرے، سال 2 سال نہیں گزرے، لاکھوں کے دلوں کو اللہ نے اس طرف پھیر کر کے رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا وہ اگر راضی ہے تو مولا پوری کائنات کو ایک طرف پھیر دیتا ہے۔ ان کو راضی کرو۔ اور چپے چپے پر امام احمد رضا کی بات یوں ہی نہیں پھیلائی جاتی۔ اعلیٰ حضرت، یہ کبھی اعلیٰ حضرت آئے یہاں پر، لیکن ابھی میں کہوں عشق محبت، عشق محبت ایک ہی جملہ آئی ہے، ایک ہی ہے، کسی بھی جگہ پر جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پرچارک نہیں پیدا کیے تھے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ سرمایہ خرچہ نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے سپاہیوں کو دوڑا رکھا تھا، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا، لیکن جاؤ دنیا کے جس کونے میں بھی وہ نام ضرور تمہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر جس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو میرے مصطفیٰ کا یہ قانون ہے، جو ان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور آج اعلیٰ حضرت کو ہم یوں نہیں یاد کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فتاوی رضویہ دے دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ دے دیا، وہ دے دیا ہے، بلکہ جہاں سے یاد کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ ان سادات کا سایہ اہل کرناٹک پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ان کی آمد سے جو فیوز و برکات چلتے ہیں، ساتھ ہی عقیدے کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور ایک صراط مستقیم پر چلنے کا حوصلہ عام سنی نوجوان کو ملتا ہے انہی چہروں سے۔ اللہ تبارک و تعالی اقبال بلند فرمائے۔ اور آج کی محفل کی بڑی عظیم رونق تھے حضور سیدی و سندی مرشدی امین ملت ادام اللہ فیوزہ، لیکن حضرت کی طبیعت کی علالت کی وجہ سے، ناساز ہونے کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لائے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی اس علاقے میں حضرت کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میلاد مبارکہ کا پربہار موسم ہے، ربیع الاول شریف، یہ جلسے جلوس کا مہینہ ہم سنیوں کے درمیان کہلاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ قسمت کی بات ہے، میلاد 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 ایک لفظ سب جگہ مشہور ہے، اور میلاد کوئی ایک نئی چیز نہیں، میلاد تو پیدائش کو کہتے ہیں، پیدائش کو کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میلاد کا لفظ ہو جاتا ہے تو صرف پیدائش نہیں، وہ عید میلاد ہوتی ہے، پیدائش کی خوشی بھی ہے ساتھ میں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، جو اس موسم میں کیڑے مکوڑے باہر نکل کر کے میلاد پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ ذکر رسول پاک ہی تو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس کے لیے تمہارے باپ داداؤں سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے؟
اللہ کریم جس کے ذکر کو قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور قرآن پاک آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی پڑوسی ملک کا ایک مولوی صاحب جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دل کا کوڑ باہر نکل آتا ہے، نہیں ناجائز ہے، یہ کہیں ہے نہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ سنا ہے سنی لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ والوں نے میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ کفار و مشرکین تھے جب حضور وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینے والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، حضور کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میاں یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے، پھیلائی ہوئی بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں حضور ایک بار آئے تھے، ایک بار استقبال ہوا، کیا ہر سال تھوڑی نہ ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے ایک سال تو کیا ہر سال تھوڑی نہ منائی جاتی ہے؟ جبکہ اس کمبخت مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا ہر سال آزادی کے موقع پر خود بھی کھڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی آزادی کی خوشیوں میں بچوں کو بھی جھنڈے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا ملک ایک بار آزاد ہوا تھا کہ ہر سال آزاد ہوتا ہے؟ ایک ہی بار ہوا تھا، لیکن اس کی یادگار تو مناتے ہو۔ یہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہے، اس کو دین پر قیاس نہ کرو۔ ان کے گھر میں چور بیٹا پیدا ہو، پتہ ہی نہیں اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بڑا ہو کر کے ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا معلوم نہیں، لیکن برتھڈے ہر سال اس کا ہونا چاہیے، کیک بھی بڑا لاؤ، مٹھائیاں بھی لاؤ، لوگوں کو دعوتیں بھی دو۔ سب کے گھر اس سے آج کل بچے کسی کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے تھوڑا کسی کے زیادہ، لیکن منا رہے ہیں سب۔ ایک ٹرینڈ نہیں ہے برتھڈے منانے کا، تم نہیں بھی مناؤ تو بچے تمہاری گردن پہ چڑھ کے پوچھتے ہیں میرا برتھڈے ہے کیوں نہیں منا رہے ہو؟ وہ بچوں کو آج میں تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے تمہارے ہاں کہیں پر بھی یہ سڑن اگر آ گئی جو حضور کی میلاد پر یہ کہتے ہیں ایک ہی سال حضور تشریف لائے تھے، ہر سال کیوں؟ تو اپنے باپ سے بھی کہو میں ایک ہی بار پیدا ہوا تھا، ہر سال برتھڈے کیوں؟ ہر سال کیوں؟ میرے عزیزو، جس کا فیوچر معلوم ہی نہیں یہ کیا ہونے والا ہے، اس کی خوشیاں مناتے ہو، اور جو محبوب رب العالمین ہے، جس کا آنا یہاں پر برکت ہے اور جس کا رہنا یہاں رحمت ہے، اور اس کے آنے کے دن کو ہم یادگار نہیں منا سکتے۔ دوسری ایک اور بات پھیلائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ کنفیوژن میں دور کرنا چاہتا ہوں، سنی لوگ بیچارے ایسے بوچھار آ جاتے ہیں تو پریشان ہو کر کے کہتے ہیں ایسا ہے کیا، کیونکہ علم سے واسطہ کم رہتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر آج کل آپ زیادہ ایکٹیو ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کو جواب بھی پروس دیا جائے۔ ایک چیز اور پھیلائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم تو حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم سنیوں کہ حضور کا اس دن انتقال بھی ہوا تھا، حضور اس دن دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ تو غم ہونا چاہیے، جو صحابہ کو اتنا غم تھا، صحابہ تھوڑی نہ خوشیاں منا رہے تھے، حضور کے جانے کا دن ہے۔ کیا عجیب چیز کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ ابھی ہم مدینہ شریف میں تھے تو ایک صاحب مٹی لے کر کے آئے تھے واپس، کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ 6 مہینے پہلے عمرہ پہ آئے تھے، جنت البقیع کی کچھ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا۔ خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ، اور کس نے اس طرح کی باتیں کی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لاؤ، کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا تو اٹھایا، لایا تو لایا، لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا۔ میں نے اس سے کہا اس مولوی کو پکڑ کے کھجور نہیں روتا کیا؟
جو مدینے سے 10-10 کلو بھر کے لاتے ہو. مدینے کے درختوں میں کھجور بھی تو ہے, توڑ کے لاتے ہو. زمزم نہیں روتا کیا؟ وہاں کے کنویں سے اٹھا کر کے لاتے ہو. کس طرح کی اس طرح مینوپولیٹ کر کے لوگوں کے دماغ کو. امام اعمش ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایسا ہی سوال امام اعمش کے پاس. کہا کہ حضور میں مسجد میں سجدہ کر کے جاتا ہوں, کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں, میں گھر پر جاتا ہوں جھاڑتا ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد کی جو کنکریاں پیشانی پر لگتی ہیں وہ اگر گھر میں جا کر جھاڑو گے تو وہ چیختی ہیں, چلاتی ہیں کہ مسجد سے مجھے اٹھا کر تم باہر لے آئے. امام اعمش سے اس نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے بتائیے. تو امام نے کہا جب وہ چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا کے پکڑ لینا. جب وہ کنکریاں چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا لینا. اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کیا جواب ہے, کیا کنکریوں کا گلا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا گلا نہیں ہوتا تو چلاتی کہاں سے؟ وہ بڑے امام تھے, بڑے بزرگ تھے, وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے. یہ جو آج پھیلایا گیا ہے, ہاں حضور کی ولادت بھی ہوئی تھی, حضور کا وصال بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول, لیکن فرق یہ ہے میرے عزیزوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے غم کے بارے میں تم کہتے ہو. ہم دونوں چیزوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں, تمہارے اوپر حضور کے جانے کا غم غالب کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ ایک قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں. اس امت پر اللہ تبارک و تعالی ویسے عذابات نازل نہیں کرتا جیسے پچھلی امتوں پر آتے تھے. پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی, کچھ بندر بن گئے, کچھ خنزیر بن گئے, کسی پر نوکیلے پتھروں کا عذاب آیا. رب تعالیٰ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ, ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا ہے. اور کبھی کسی کو تیز ہوائیں بھیج کر کھوپڑیاں اڑ گئی ہیں, لوگوں کے بھیجے کانوں سے نکل گئے. ایسے طوفان نوح کے عذاب آئے. کیوں آتے تھے؟ ان کے کچھ گناہ تھے, ان امتوں کی کچھ نافرمانیاں ہوتی تھی, گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے تھے. لیکن میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں, کیا وہ گناہ اس امت میں نہیں ہوتے؟ کیا یہ امت وہ گناہ نہیں کرتی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اس لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہاں تو پتہ نہیں ہر چوتھا پانچواں دکاندار وہی کر رہا ہوگا. ناپ تول میں کمی ایک بہت بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا, اور وہ نبی کی نافرمانی بھی کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کو بشر کہتی تھی. یہاں پر بھی ہیں وہ اپنے نبی کو بشر. بشر کا مطلب عام آدمی کی طرح کہتے تھے, بشر تو ہے ہی, عام آدمی کی طرح سمجھتے. اللہ کا عذاب آیا. لیکن اس قوم میں وہ سارے گناہ ہیں, زنا بھی ہے, چوری بھی ہے, ڈکیتی بھی ہے, ناپ تول میں کمی بھی ہے, نافرمانیاں ہے, شرک ہے, کفر ہے. عذابات کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ تعالیٰ اس امت پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب جلوہ گر ہے. اب یہ آیت توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں, آپ ان کے بیچ میں ہیں, اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آتا. قرآن سے پوچھو کیا وہ 63 سال ہی عذاب نہیں آیا تھا یا اب تک نہیں آ رہا ہے؟ حضور جب روئے زمین پر تھے 63 سالہ ظاہری زندگی, اس وقت بھی عذابات نہیں آئے. 1400 سال گزر گئے, اب بھی وہ عذابات نہیں آتے, بلکہ قیامت تک ویسے عذابات نہیں آئیں گے. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ان کے بیچ میں ہو آپ, تو اس کا مطلب صرف 63 سال نہیں, قیامت تک میرا محبوب ان کے بیچ میں جلوہ گر ہے. تو تم کہاں سے یہ چیز لے کر کے آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کا غم؟ میرے عزیزو, حضور ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آتی ہے, مدینے کے بڑے عاشق تھے, مدینے سے جانا نہیں چاہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی, اور جب جانے کا وقت آیا تو رونے لگ گئے. کہا کیا آقا کے دربار میں جو مہمان آتا ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے جس کو جانے کی تمنا نہ ہو؟ روتے روتے سو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اس بزرگ کے.
کہا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں تو وہ مدینے میں ہی رہ جائے. جس کا یہ ماننا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والا، پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی ہے. یہی تو اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. بات سمجھو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ بلال حبشی کو ملی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رنگ کیا ہے. یہ سلمان فارسی کو ملی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غربت کیا ہے. جس کو بھی یہ لذت آشنائی ملتی ہے وہ پھر صرف اور صرف ان کی رضا کی کوشش کرتا ہے، محبوب روٹھنے نہ پائے. آپ کو پتا ہے اس کے لیے اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، اس پر میں بات کر رہا ہوں. ہجرت کا موقع ہے، مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے، غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ایک سانپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا، واقعہ پتا ہے. اور اس کے بعد زہر چڑھ بھی گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود ہیں غار میں. سانپ سے کٹوانا آسان بات نہیں ہے. ارے میاں اگر کاٹا بھی چپ جائے تو ہمارا جسم بے اختیاری میں ہل جاتا ہے، آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں. چلتے چلتے اگر کنکری چپ گئی تو آپ خود بخود ہل جاؤ گے، بیلنس بگڑ جائے گا. آپ کے اندر اختیار نہیں ہے کہ چاہ کر کے ہلوں گا، نہیں، بے اختیار ہل جاتے ہو. کانٹا بھی چبھے، سانپ کاٹ رہا ہو، زہر چڑھ رہا ہو، لیکن صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی نہیں آتی، حرکت بھی نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے. رسول کو راضی رکھنا ہے، خلل نہ ہو. اور ادھر یہ سانپ، آپ آج بھی تحقیق کر کے معلوم کر لو، سانپ کا زہر ایسا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے. کچھ سانپ ایسے ہیں آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے. صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹ رہا تھا برسوں پرانا سانپ، زہر چڑھ چکا ہے، لیکن آپ کے جسم میں حرکت نہیں، آپ پاؤں تک ہلانا نہیں چاہتے. ان کو پکا معلوم ہوگا کہ یہ سانپ کا زہر اگر اوپر تک چڑھ آیا تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری موت ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، جان جانے والی ہے. اور رسول اللہ کو وہ نیند سے اٹھانا نہیں چاہتے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، مسلمان ہو تو سب سے پہلا فرض کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلا فرض، آپ تو کہیں گے ایمان کی بات پوچھ رہا ہوں، کلمہ نہیں، سب سے پہلا فرض ہے جان بچانا، جان کی حفاظت سب سے پہلا فرض. پھر اس کے بعد دوسرے فرض ہے نماز یا دین کی حفاظت، یہ دوسرا فرض. جو سب سے پہلا فرض ہے وہ جان بچانا. اعلیٰ حضرت فرماتے حفظ جان، جان فروز غرر کی ہے، سارے فرائض کی جان ہے یہ، جان کو بچانا. اور صدیق اکبر جان ہی نچھاور کر رہے ہیں. کس پر؟ نبی پاک کی صرف نیند پر. اٹھایا نہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے پورا کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ باقی رکھا جاتا. حضور بیدار ہوئے، دیکھا صدیق اکبر کے چہرے کو بدلا ہوا، جسم کے اندر عجیب سی کیفیت ہے. میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے. حضور نے اپنا لعاب پاک لگایا، زہر ختم ہوا. واقعہ پتا ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں زندگی بھر مجھے پھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس پاؤں میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پاؤں میں کاٹا تھا. ایک بات ہی. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ، عصر کا وقت ہے، حضور کی نماز عصر ہوئی، حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے، سورج ڈوب رہا تھا. وہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، حیدر کرار کی نماز، نماز جا رہی ہے، غم اندر سے ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے نبی پاک آرام کر رہے ہیں. نماز جا رہی ہے،
مجھے بتاؤ اللہ کی عبادت اور ادھر رسول اللہ کی نیند. حضرت علی نہیں اٹھائے, سورج ڈوب گیا, عصر چلی گئی. اس کے بعد میرے آقا کی نیند یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا حضرت علی کو روتے ہوئے, پوچھا کیا ہوا؟ عصر قضا ہوئی. حضور پاک نے ان کے لیے بھی کیا کیا؟ اشارہ کیا, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. واقعہ پتا ہے, عصر کی نماز حضرت علی کی ادا ہو گئی. دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک صدیق اکبر جن کو چاہیے تھا جان بچانا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نچھاور کر دیا, اور حضرت علی کو جو دوسرا فرض ہے نماز کی حفاظت وہ بھی چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ نبی پاک کی نیند کے لیے. ایک جان قربان کر رہا ہے اور ایک نماز قربان کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت اب اس پر کیا کہتے ہیں سنو. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. تو نے پھیر دی انہیں نماز, تو نے پھیر دی انہیں جان اور ان کی نماز. یا رسول اللہ تو نے پھیر دی ان کی جان اور انہیں نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں. جتنے فرض ہیں یہ سب برانچ ہیں. فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ فرع کس کو کہتے ہیں؟ برانچ کو, شاخ کو. اصل اور فرع دو چیزیں. اصل فرض ہے اور اس کی جو شاخ ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ دونوں صحابہ صدیق اکبر کے عمل سے, مولا علی کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے جتنے فرائض ہیں یہ سب برانچ ہیں, یہ سب شاخیں ہیں. جان بچانا یہ بھی فرض ہے, نماز کی حفاظت یہ بھی فرض ہے, لیکن یہ سارے فروع ہیں. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اگر وہ راضی نہ ہوا تو پھر نماز کس کام کی؟ اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہو تو جان کس کام کی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو, سنیوں کو یہ پتا ہے, وہ جو نہ ہو تو, اور جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حتیٰ کہ ہمارے درمیان سینکڑوں فرقے ہو گئے ہوں گے, ہر فرقے میں قرآن یہی ہے, یہی قرآن ہے. شیعوں کے ہاں بھی, دیوبندیوں کے ہاں بھی, اہل حدیث کے ہاں بھی, چاہے جتنے بھی مکاتب فکر دنیا میں ہیں, فرقے ہیں, سب کے پاس قرآن یہی ہے, یہی قرآن ہے. تو کوئی الگ قرآن کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے تواتر تک, یعنی لاکھوں لوگوں کا ایک چیز پر جمع ہونا دنیا میں محال ہے. کوئی ایک تو اگینسٹ ہوگا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن کے خلاف یہ اس لیے زہر اگلتے رہتے ہیں کہ کبڑا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہو جائے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹھ صحیح ہو جائے, وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب ویسے ہی دکھتے رہیں جیسے میں کبڑا ہوں. ہاں, خود کے گھروں کی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچارے یہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے, وہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے, سب کے روایتیں بدلی ہوئی ہیں, اس کا مضمون الگ ہے, اس کا مضمون الگ ہے. بائبل پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی ملتی ہے, الگ الگ ہے. ویدوں میں تبدیلیاں ہیں, پران میں تبدیلیاں ہیں, شرح لکھنے والوں میں الگ الگ باتیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوسری کتابوں کو انہوں نے دیکھا تو سوچتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں ترجمے ہزار ہو سکتے ہیں, تفسیریں ہزار ہو سکتی ہیں, لیکن قرآن کا وہ نفس مضمون ایک ہی رہے گا, قیامت تک ایک ہی رہنے والا ہے. اور یہی اللہ کا وعدہ ہے, ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں, اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں, دو آیتیں ہم نے پڑھی ہے. دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے, واضح بیان کر دیا. میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی, تو 2012 وغیرہ میں ایک صاحب وہ پوچھنے لگے, وہ بڑے ماڈرن خیالات کے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے, تو کیا پیٹرول کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ اور پتہ نہیں پیٹرول ہی شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو یا پیٹرول پیتا ہو. میں نے کہا پیٹرول کیا؟ اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان ہے, ہر چیز کا واضح بیان ہے. ہم نے ان سے پوچھا
تمہیں پتہ ہے سمندر میں موتیاں ہیں؟ پتہ ہے نا، سمندر میں ہی ہوتی ہیں نا موتیاں. کہا ہاں ہے. کہا جاؤ ڈوب کے لے کے آؤ. کہا ہمارا کام نہیں ہے. کہا کس کا ہے؟ وہ جوہری کا کام ہے جو غوطہ لگاتا ہے. کہا یہی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں غوطہ لگانے کا کام اماموں کا ہے جو مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء صالحین ہیں. جس کا جیسا علم ہوگا وہ غوطہ لگاتا ہے اور قرآن سے نکالتا ہے. ارے سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر سیکھنے والے. وہ کہتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں، اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. ہاں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. تو یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے. ہمیں پتہ ہے سمندر میں بہت سارے خزانے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ سمندر میں جا کے موتیاں لے آئے. ہاں کچھ لوگ کوشش کر بھی لیں گے تو سیپیاں لا سکتے ہیں، سیپ لے لیں گے. موتیاں لانا اور وہ سب جانکار لوگوں کا، ماہرین کا کام ہوتا ہے. اسی طرح میرے عزیزو قرآن عظیم میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن. ابھی ایک فرقہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے فرقے آئیں گے پتہ نہیں. ابھی 72 تو بہت پہلے ہی ہو گئے جو جہنم میں جانے والے تھے، ابھی آ ہی رہے ہیں، ان کی شاخیں پہ شاخیں ہو رہی ہے. اہل قرآن اور اللہ کی پناہ یہ اکثر جو ہے نا پاکستان سے نکلتے ہیں. ایک اسی طرح کا فرقہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ہر چیز کا واضح بیان کیا، تو اس آیت کی وجہ سے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی. وہ دنیا کو ایسا گمراہ کرتا ہے آدمی، ہاں بات کرنے نہیں دیتا علماء کو، لیکن وہ لوگوں پر اپنے لچھے دار باتوں سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں. کافی سال پہلے ہمارے استاد گرامی حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایک اہل قرآن سے کسی سے مباحثہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو حضرت نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، کتا کھانا کہاں ہے، کیا ہے بتائیے، حلال ہے کیا حرام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، صاف صاف ذکر ہو کتا کھانا کیا ہے. اگر حلال ہے تو پہلے تم کباب بنا کے کھاؤ، اور حرام ہے تو پھر قرآن سے دکھاؤ. نہیں تھا. کیا قرآن میں ہر جانور کا پرٹیکولر نام ہے؟ نہیں ہے، فارمولے بتائے گئے ہیں. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی حدیث ضروری ہے، کیونکہ وہی نور ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے پھر اٹکل پچھو مارتے رہ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے. ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو ابھی نکلے ہوئے ہیں اپنا فرقہ بنائے، اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا. معجزہ نہیں ہوتا، یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی. ہاں، اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، امت محمدیہ نہیں ہے. آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے. کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں. ان کو حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی. اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں، ایک سوال کر لیں، سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا. پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا، جبرائیل امین لا کر کے دے دیے؟ کہاں سے آیا قرآن؟ اس کی آتھینٹسٹی چاہیے. تو ان کو بولنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اس کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ عام لوگ جانتے ہیں، صحابہ اکرام نے جمع کیا. اب صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا. یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا. اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں، نہیں، ہم کو ڈائریکٹ چاہیے. اگر تم یہ صحابہ کرام اور یہ تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی.
قرآن کو اگر تم حقانیت والا یہ کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا۔ اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے انہیں سمجھایا ہے ویسے ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو عقل نہیں، گوگل نہیں، بلکہ فہم صحابہ جس کو کہتے ہیں، صحابہ اکرام۔ ابھی لوگوں کو بڑا آسان ہے، آیت سمجھنا ہے گوگل کر دو، اور گوگل لا کر کے دیا، اور گوگل کتنی جگہ گلیوں میں پھنساتا ہے پتہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لے جا کر کے نکڑ پہ لگا دیتا ہے۔ گوگل میپ والی آنٹی جو بولتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل کر کے کتنی مرتبہ تو ہم بھی دھوکے کھائیں۔ ہاں، ہم کو جو ہے دلی سے نکل کر کے گاڑی میں 6 لوگ تھے، میپ لگا کر کے چل رہے ہیں، میں کہا کہ مجھے پتہ ہے راستہ، ڈرائیور صاحب رامپور کے تھے، کہے کہ نہیں میپ سے چلیں گے، رات کے 2 بج چکے ہیں، میپ سے چلتے چلتے کچے راستے پر لے کے گئے۔ میں کہا بریلی کا راستہ اتنا کچا تو نہیں ہے، دلی ایئرپورٹ سے بریلی جانا ہے، کچے راستے پر لے جا کر ایک جگہ ڈیڈ اینڈ آ گیا، کچھ بھی نہیں، اور بیریکیٹنگ ڈال کر کے پولیس لوگ کھڑے ہیں، ٹارچ ہمارے اوپر مارنے لگے۔ کہا ادھر کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم بریلی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سب جیل ہے، یہاں کیسے آ گئے رات کے 3 بجے؟ تو یہ ہے گوگل وہاں تک پہنچاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف جو ہے نا آیتوں کو گوگل کر کے وہیں تک جیل تک جانا چاہتے ہیں۔ صرف اس پر ڈیپینڈ مت رہو۔ ہاں، میں یہ نہیں، اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آتھینٹک ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے پھر تمہیں علماء حق کی ضرورت ہوگی۔